السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کرکٹ شہنشاہ شہریار مجاہد ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پی ایس ایل 9 جو ہے اب وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ پی ایس ایل 9 کے سٹارٹ میں کافی ساری باتیں ہوئی تھیں کہ اس بار جو ٹیمز ہیں وہ کس طرح کی پرفارمنس دیں گی۔ اس بار بہت ساری پی ایس ایل میں چینجنگز دیکھنے کو ملی تھیں۔ کچھ پلیئرز نے اپنی ٹیمز کو جو کافی سال سے ایک فرنچائز کے ساتھ منسلک تھے، انہوں نے اپنی فرنچائزز کو چینج کیا تھا، اور اس بار بڑی انٹرسٹنگ پی ایس ایل ہونے کی امید تھی، لیکن پی ایس ایل اس بار اس طریقے سے ہو نہیں سکا جس طریقے سے اس کو دیکھنے کی ایک کیوریوسٹی ہوتی تھی، ایک دلچسپی لوگ لیتے تھے۔ اس طریقے کی دلچسپی اس بار لوگوں نے کم لی۔ سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کے اسٹیڈیمز کی، جہاں پر جب لاہور اور راولپنڈی کے اسٹیڈیمز میں میچز ہو رہے تھے تو وہاں پر رش جو ہے وہ کافی قدرے زیادہ تھا کراؤڈ کا، لیکن جب بات آئی کراچی میں تو کراچی کے جو کراؤڈ تھا وہ کافی کم نظر آیا۔ اس کے کم کی وجہ لوگوں نے یہ کہی کہ جی بائیکاٹ کر رہے ہیں کے ایف سی کا، جس کی وجہ سے کراچی والے نہیں آ رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کے ایف سی کا بائیکاٹ کی کوئی ایسی ریزن نہیں تھی، کیونکہ اگر ہم بات کریں کل کے پلے آف کی جو کل کھیلا گیا تھا پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان، تو وہاں پر تو کراؤڈ زیادہ تھی، تو یعنی جو گروپ اسٹیجز تھا اس وقت کے ایف سی کا بائیکاٹ تھا، اور جب پلے آف کی بات آئی تو کیا بائیکاٹ نہیں تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسٹیڈیمز میں جو کراؤڈ نہیں آ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کراچی کے روڈز کی، کیونکہ جب کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں میچ ہوتا ہے تو اس وقت روٹس جو ہیں وہ کافی چینج کر دیے جاتے ہیں، مخصوص روٹس جو ہیں وہ صرف چل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو کہ کراچی کی پاپولیشن کا آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا زیادہ یہاں پہ پاپولیشن اور کتنا ٹریفک ہوتا ہے، اور جب روڈس کو بند کر دیا جائے گا اور پھر ایک صرف مخصوص روٹس کو الاؤ کیا جائے گا کہ صرف یہیں سے گاڑیاں جائیں گی، تو پھر وہ ٹریفک جیم کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد جب لوگ اسٹیڈیم کی طرف نکلتے ہیں تو ایک شرط رکھی گئی ہے کہ جی 3 گھنٹے پہلے اسٹیڈیم میں پہنچنا ہے تمام لوگوں کو میچ دیکھنے کے لیے۔ تو جب بندہ نکلتا ہے 3 گھنٹے پہلے اور پھر وہاں جا کے وہ ٹریفک میں پھنستا ہے، تو بندہ میچ دیکھنے آتا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، اپنی فیملی کے ساتھ، خوار ہونے کے لیے نہیں جاتا۔ تو جب لوگ اسٹیڈیمز میں پہنچتے ہیں اور روڈز پہ جب ٹریفک جیمز ہوتے ہیں تو پھر جب لوگ خوار ہوتے ہیں نا تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے ہم گھر پہ بیٹھ کے میچ دیکھ لیں، ٹریفک میں جا کے پھنسنے کی وجہ پھنسیں گے۔ ایک تو وجہ یہ ہو گئی ٹریفک کی، روٹس کی۔ دوسری وجہ جو میں نے نوٹ کی، میرا خود بھی ایکسپیرینس رہا ہے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جا کے میچ دیکھنے کا، اور جو سب سے زیادہ وہاں پہ جو آرکیٹیکچر ہے اسٹیڈیم کا، جو انفراسٹرکچر ہے، جو جس بھی انجینئر نے اس اسٹیڈیم کو بنایا ہے، شاید اس نے کراؤڈ کے ویو کو مد نظر نہیں رکھا۔ سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے وہاں پہ گرلز لگا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی جو چھت ہے، جس کے پلرز باقاعدہ وائٹ کلر کے آپ کو نظر آتے ہیں، اگر کوئی بندہ ہے کہ سیٹ ایسے ہی اسے مل گئی کہ بالکل سامنے اس کے پلر آ رہا ہے، تو پھر اس نے موومنٹ کرتے ہوئے اپنی گردن کبھی اس نے ادھر کرنی پڑے گی، کبھی گردن اپنی اس نے ادھر کرنی پڑے گی، جب جا کے اس کو بال نظر آئے گی کہ بال جا کے ادھر رہی ہے۔ اور کراؤڈ ویو کی میں جو بات کر رہا ہوں کہ جب آپ اسٹیڈیم میں بیٹھ کے میچ دیکھتے ہیں تو باؤنڈری سے جو کراؤڈ ہے وہ اتنا دور بٹھایا گیا ہے، کراؤڈ کی جو سٹنگ ارینجمنٹ ہے وہ اتنی دور ہے کہ جو کھلاڑی ہیں وہ نہ ہونے کے برابر نظر آتے ہیں۔ کچھ سٹینڈز ایسے ہیں جو وی آئی پی سٹینڈ نہیں ہیں، جو جنرل سٹینڈز ہیں، جن میں کا ٹکٹ غالباً 500 روپے ہوتا ہے، وہ ایسے سٹینڈز ہیں جہاں پہ پراپر کرسیاں میں موجود نہیں۔ کرسیاں موجود نہ ہونے کی ساتھ ساتھ وہاں پر اسکرین موجود نہیں ہے کہ بندہ اسکور کہاں دیکھے گا، سگنلز وہاں پہ آتے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کیفیٹیریا کی بات کریں، فوڈ کورٹ کی بات کریں، تو اس کی کوئی پراپر ارینجمنٹ وہاں پہ اسٹیڈیم میں نہیں ہے۔ اگر کسی کو بھوک لگ رہی ہے، اگر وہ جائے تو ریلوے والا نظام ہے، 100 روپے کی چیز وہاں پہ ملتی ہے 200 روپے کی، 200 روپے کی چیز ملے گی 400 روپے کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر پبلک واش رومس کی بات کریں تو جہاں اسٹیڈیم میں 25 سے 30 ہزار کی کیپیسٹی ہوتی ہے تو واش رومز اس حساب سے نہیں ہیں، اگر اس حساب سے ہیں تو وہاں پہ وہ صفائی کے وہ انتظامات نہیں ہیں۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں، اور جب بندہ اسٹیڈیم چلنے اسی طریقے سے پہنچ بھی جاتا ہے تو جب پارکنگ کے ارینجمنٹس ہیں، اسٹیڈیم سے کافی دور پارکنگ لگائی ہوئی ہے، تو بندہ فیملی کے ساتھ پیدل چل کے اسٹیڈیم آئے گا۔ تو یہ ساری وجوہات تھیں کراچی کے اسٹیڈیم میں رش نہ ہونے کی، جس وجہ سے کراچی کا کراؤڈ نہیں آیا۔ کے ایف سی اور یہ ساری چیزوں پہ میں بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ بات دراصل کے ایف سی کی نہیں، کے ایف سی کا بیک آؤٹ صرف اسٹیڈیم نہیں آ کے نہیں ہو رہا، کے ایف سی پہ تو ویسے ہی آلریڈی رش چل رہا ہے، لوگ تو جا کے وہاں پہ کھا پی رہے ہیں تمام پاکستانی حضرات۔ اور اگر صرف کے ایف سی کا بیک آؤٹ تھا تو کیا صرف کراچی کے لوگ کے ایف سی کا بیک آؤٹ کر رہے تھے؟ تو کیا راولپنڈی، اسلام آباد میں جو میچز ہوئے، لاہور میں جو میچز ہوئے، کیا وہاں پہ مسلمس نہیں تھے؟ تو بات بس یہی ہے کہ جو کراچی میں کراؤڈ نہیں آیا اس کی مین ریزنز یہ تھی کہ کراچی کے اسٹیڈیمز کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بات میں یہی کروں گا کہ
کراچی کے جو حالات ہیں غیر مقامی لوگوں کی وجہ سے یہاں پر، اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کراچی سے باہر بیٹھے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں کوئی میچز ہی نہیں ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہونے چاہیے بھائی؟ آپ کی جو ایک لابی کام کر رہی ہے، آپ سارے غیر مقامی لوگ اٹھ کر آ جاتے ہیں کراچی میں روزگار کمانے کے لیے. یہاں پر بیٹھ کے آپ نے اپنی کالونیاں بھر دی ہیں فیکٹریز کے اندر اور جابس کر رہے ہیں. لیکن جب کراچی کے لوگوں کی چیزوں کی کوئی بھی بات آتی ہے تو آپ کو کراچی برا لگتا ہے، کراچی میں یہ نہیں ہونا چاہیے، کراچی میں وہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں کراچی میں یار؟ آپ کیوں آئے ہیں کراچی میں روزی کمانے کے لیے؟ کراچی چھوڑیں، اپنے شہروں میں بیٹھ کے روزی کمائیں. یہیں پہ بیٹھتے ہیں، یہیں پہ کھاتے ہیں. اور پھر میں بات کروں گا انہیں غیر مقامی لوگوں کی. تو یہاں پر جو پولیس کا محکمہ ہے، جو دوسرے محکمے ہیں، وہاں پہ سب غیر مقامی لوکلس نہیں ہیں. تو جب غیر مقامی تمام گورنمنٹ کے اداروں میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر جو لوکلس ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی. دنیا میں آپ کہیں کی بھی مثال لے لیں، خاص طور پہ اگر آپ انڈیا کی مثال لے لیں تو ان کے مقامی لوگ ہوتے ہیں، چاہے پولیس ہو چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو، تو ان کے لوکلس جو ہوتے ہیں وہی ان ڈپارٹمنٹس میں، ان ایریاز میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ جو پولیس کا محکمہ ہے یا دوسرے جو سیکورٹی ادارے ہیں، وہاں پہ اگر آپ بات کریں تو کراچی کا کوئی لوکل اس کے اندر نہیں ہوتا. تو جب وہ ٹریٹمنٹ ان کی ہوتی ہے کراؤڈ کے ساتھ جو تماشائی آئے ہوئے میچ دیکھنے کے لیے، تو وہ انتہائی بدتمیزی ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو سیلف رسپیکٹ سب سے پہلے ہوتی ہے. سو سیلف رسپیکٹ کے آگے کچھ نہیں ہے. تو اس سے بہتر بندہ کہتا ہے کہ یار میں گھر پہ بیٹھ کے اپنا میچ انجوائے کروں گا. تو کراچی میں بالکل میچز ہونے چاہیے، لیکن آواز یہ اٹھانی چاہیے کہ کراچی کا جو نیشنل اسٹیڈیم کراچی ہے اس کے انفراسٹرکچر کی بات ہونی چاہیے، اس کے آرکیٹیکچر کی بات ہونی چاہیے، اور اس کو بنانا چاہیے، اس کو ماڈرنائز کرنا چاہیے. اس میں دیکھنا چاہیے کہ پبلک کیوں نہیں آ رہی، جو ریزنس میں نے بتائی ہیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنا چاہیے. اب یہ تو بات ہو گئی کراچی کے کراؤڈ کی اور دوسرے میچز کی. تو وہ دلچسپی، تھوڑی عدم دلچسپی رہی لوگوں کی اس پی ایس ایل میں. لیکن اب جیسے پلے آف کا مرحلہ اسٹارٹ ہوا، کراچی میں بھی کراؤڈ آ گیا اور تھوڑی سی دلچسپی بھی عروج پہ آ گئی. اور دوسرا تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج یہ رہا پی ایس ایل کو اس بار کہ وہ رمضان مبارک میں وہ پی ایس ایل کے جو پلے آفس ہیں وہ آ گئے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ تراویح کی وجہ سے پی ایس ایل کے میچز نہیں دیکھ پا رہے. کچھ کی دوسری وجوہات ہیں، پھر رمضان کی الگ مصروفیات ہوتی ہیں تو ایک الگ روٹین ہوتی ہے. تو اس وجہ سے بھی پی ایس ایل کی تھوڑی سی جو اس کی دلچسپی تھی لوگوں کی وہ تھوڑی سی ڈائیورٹ ہو گئی رمضان مبارک کی وجہ سے. لیکن ابھی فی الحال پلے آف فائنل ہو چکے ہیں، 2 ٹیمیں فائنل میں جا چکی ہیں، جس کے اندر ہماری اسلام آباد یونائٹڈ ہے اور ملتان سلطانز ہے. ملتان سلطان 5 سال سے لگاتار جو ہے وہ فائنل میں جا رہی ہے اور اس بار اسلام آباد یونائٹڈ نے جو ہے پشاور زلمی کو شکست دی ہے. اب کل جو ہے دل دکھا ہوگا بابر اعظم کے چاہنے والوں کا. بابر اعظم کے جو کہتے تھے بابزی دا کنگ ہے، بابزی کر لے گا، اور بابر اعظم ایسا ہے اور بابر اعظم کا کوئی جواب نہیں ہے. تو دیکھیں، میں ابھی آپ کو آگے چل کے ایک ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا اسپیشلی بابر اعظم کی، جس کے اندر میں بابر اعظم کی ان ڈیفیکٹس کی بات کروں گا، ان خامیوں کی بات کروں گا جو بابر اعظم کی بیٹنگ کے اندر ہیں، جس کے اوپر وہ اپنی وکٹ لوز کرتے ہیں. دوسرا، اب اگر آپ بات کرتے ہیں کہ بابر اعظم سیکنڈ ہائیسٹ رن اسکورر بن گئے T20 کی کرکٹ ہسٹری کے، تو آپ ایک مرتبہ جا کے نا ان کے ٹوٹل سکسز دیکھیے گا. نمبر 1 پہ کرس گیل ہے، نمبر 2 پہ بابر اعظم ہے. آپ ایک مرتبہ جائیں اور بابر اعظم کا اسٹرائک ریٹ دیکھیں، دین اس T20 جتنے بھی رنز انہوں نے اسکور کیے ہیں، جتنی بھی اننگز انہوں نے کھیلی، اس میں جا کے آپ ایک مرتبہ دیکھیے گا کہ بابر اعظم نے ٹوٹل سکسز کتنے لگائے، چھکے کتنے لگائے. تو اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ بابر اعظم نے ہر میچ کے اندر صرف 0.5 کی ایوریج ہے، یعنی ایک چھکا بھی ایک اننگ کے اندر نہیں ہے بابر اعظم کا، صرف 0.5 کی ایوریج ہے سکسز کی جو بابر اعظم نے T20 کے اندر کھیلی ہے. اب ایز اے اوپنر آ کے جب 6 اوورس کا پاور پلے ہوتا ہے، جب تمام فیلڈر جو ہے وہ سرکل کے اندر ہوتے ہیں، تو کور ڈرائیوز کھیل کے اپنے 50 رنز کر لینا 30 گیندوں پہ 40 گیندوں پہ، وہ ایک بہت ایزی ٹاسک ہوتا ہے. اور بابر اعظم میں جو دوسرا فالٹ ہے جس پہ میں وہ بھی ویڈیو بناؤں گا، وہ یہ ہے کہ جب بھی ناک آؤٹ اسٹیجز آتے ہیں، جب بھی بڑا موقع آتا ہے، پورے گروپ اسٹیج میں وہ پرفارم کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ہائیسٹ رن اسکورر نظر آئیں گے، گرین کیپ پہن کے وہ گھوم رہے ہوں گے جی. انوریکس سولر انرجی کا ہائیسٹ رن اسکورر کا کیپ ان کے پاس ہوگا کہ جی سولر انرجی بھی ان کے گھر پر انسٹال ہو جائے گی بھائی انوریکس کی طرف سے، ٹھیک ہے. لیکن گروپ اسٹیجز پہ تو وہ رن اسکور کر لیتے ہیں، رنس بنا لیتے ہیں. لیکن جب ناک آؤٹ اسٹیجز میں آتے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں پلے آف 1 میں اور پلے آف 2 میں، دونوں پلے آفس کے اندر بابر اعظم کا کیا پرفارمنس رہی. ایک میں غالباً انہوں نے 46 رنز بنائے تھے یا 42 رنز بنائے تھے، وہ بھی 42 گیندوں پہ. اس کے بعد کل 20 سے 22 رنز کی ان کی اننگ ہے. یعنی ناک آؤٹ اسٹیجز پہ جب آپ بڑا پرفارمنس نہیں دیں گے، جب بڑی پرفارمنس نہیں دیں گے، تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹرافی اٹھا لیں گے. مطلب بابر اعظم کا ایک انٹرویو میں دیکھا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ ایک ٹرافی اٹھائیں ایز اے کیپٹن. لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا جب وہ پاکستان کے کیپٹن تھے، سیمی فائنل میں وہ آتے تھے
اس کے بعد سیمی فائنل فائنل میں ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہوتی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو کیپٹنسی اسکلز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے وہ پریشر میں بھی تھے پہلے, تو پاکستان کی کپتانی ان سے لے کے, لیکن وہ کپتانی ان سے اس حساب سے ہوتی نہیں ہے. جو فیلڈ سیٹ وہ کرتے ہیں ان کا بالر اس فیلڈ سیٹ کے حساب سے بالنگ ہی نہیں کرتا. تو یار آپ بالر سے آ کے بات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جی میں نے آپ کو یہ فیلڈ دیا, آپ نے اس فیلڈنگ سیٹ اپ کے حساب سے بالنگ کرنی ہے. لیکن کل بھی اگر آپ دیکھیں تو عامر جمال کو جو فیلڈنگ سیٹ اپ انہوں نے دیا, فیلڈنگ سیٹ اپ اچھا تھا, لیکن عامر جمال کو جا کے کسی نے یہ نہیں کہا, یہ تو کپتان کا کام ہوتا ہے کہ وہ جا کے اس کو کہے کہ بھائی آپ کی فیلڈنگ سیٹ اپ یہ ہے, حیدر علی جو ہے وہ لیگ سائڈ کے بڑے اچھے ہٹر ہیں, ان کو لیگ سائڈ پہ بال آپ مت دو, آپ باؤنسر کروا دو, آپ سلو ون کروا دو, آپ آف سائڈ پہ تھوڑی سی بالنگ کر دو, یارکر اس کو کر دو. لیکن عامر جمال کنٹینیوسلی لیگ سائڈ پہ حیدر علی صاحب کو فل ٹاس اور شارٹ پہ ڈیلیوریز دیتے رہے, اور فل گڈ لینتھ پہ ان کو ڈیلیوریز انہوں نے دی ہیں, جس کے اوپر حیدر علی نے بڑے آرام سے چھکے لگائے اور میچ کو نکال دیا. اور اماد وسیم کی بھی اس طریقے سے جیت ہو گئی. جو اماد وسیم کہتے تھے کہ جی بابر اعظم جو ہے وہ T20 مٹیریل نہیں ہے, انہوں نے جی بابر اعظم کی ٹیم کو ہی آؤٹ کلاس کر دیا, باہر کر دیا اور اچھی پرفارمنس دکھائی. تو خیر ان شارٹ آنے والے وقت میں آپ کو بڑی ڈیٹیل ویڈیو دوں گا بابر اعظم کی بیٹنگ کی خامیوں کی, کہ کس بالنگ پہ کس طرح کی ڈیلیوریز پہ وہ آؤٹ ہوتے ہیں, اور دوسرا ان کے اندر کیا خامی. تو بابر اعظم جب تک اپنے اندر ایگریشن نہیں لائیں گے ایز اے T20 بیٹسمین, نو ڈاؤٹ ٹیسٹ اور ون ڈے میں ان سے بہترین بیٹسمین اس وقت دنیا میں نہیں ہے, لیکن T20 فارمیٹ تھوڑا سا الگ ہے. T20 فارمیٹ میں اگر آپ 30-40 گیندوں پہ 50 رن بنائیں تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن اگر T20 میں وہی T20 میں اگر آپ 12-15 گیندوں پہ 30-40 رن بنا جائے نا تو پھر آپ کی بہت ویلیو ہوتی ہے, اور T20 کا گیم پلٹتا ہی وہیں سے. کیونکہ پاور پلے کے اندر اگر آپ 30 گیندوں پہ 40 گیندوں پہ 50 رنس کرتے ہیں تو پھر یہ کوئی بہت بڑا مارکا نہیں ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ جس حساب سے ہم نے خوشدل شاہ اور آصف علی وغیرہ کو ٹریٹ کیا, اور دوسرے مڈل آرڈر بیٹسمین جو ہم نے ٹریٹ کیے ہیں, اگر بابر اعظم کو مڈل آرڈر میں بھیج دیا جائے T20 کے اندر, تو کبھی بھی وہ 50 رنس بناتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. حالانکہ صرف وہ 10-12 گیندوں پہ 15-20 رن بنا کے آؤٹ ہوتے ہوئے آپ کو ہر بار نظر آئیں گے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ بابر اعظم جو ہے وہ T20 کے مایہ ناز بیٹسمین ہے اور نمبر 1 بیٹسمین ہے. پھر وہ نمبر 1 آپ کو نظر نہیں آئیں گے. نمبر 1 وہ صرف اسی لیے ہیں کہ وہ جب اوپنر آتے ہیں 6 اوورس کا پاور پلے ہوتا ہے, فیلڈر سرکل کے اندر ہوتے ہیں, تو وہ جو ہے گیپس میں شاٹس نکال کے 30-40 گیندوں پہ 50 رن کر جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ سائڈ میں چلے آتے ہیں. ان کا نام ہو جاتا ہے کہ جی بابر اعظم نے ہائیسٹ رن اسکور کر لیا. پریشر پڑ جاتا ہے ان بیچارے مڈل آرڈر بیٹسمین پر جو بعد میں آتے ہیں اور ان کے پاس گیندیں کم ہوتی ہیں, رن زیادہ کرنے ہوتے ہیں. پھر جب وہ رسک لیتے ہیں وہ بیچارے آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس طرح ان کے بھی کیریئر, کتنے مڈل آرڈر بیٹسمین کے کیریئر تباہ ہو گئے ہیں اس چکروں میں. آپ کے سامنے خوشدل شاہ کی مثال ہے, آپ کے سامنے حیدر علی ہے, آپ کے سامنے اعظم خان ہے, آپ کے سامنے آصف علی ہیں. ان سب کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت ٹائم ہی نہیں ملتا اپنے پرفارمنس دینے کا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی, اور بابر اعظم کو ان غلطیوں سے سیکھنا ہوگا. اب جو فیوریٹس ہیں, جو میری فیوریٹ ہیں وہ ملتان سلطان ہے فائنل کے اندر, لیکن اسلام آباد یونائٹیڈ کی جس طریقے سے فارم لگی ہوئی ہے اور جس طریقے سے اماد وسیم اس وقت پرفارمنس دے رہے ہیں, اعظم خان ہیں, حیدر علی ہیں, تو اسلام آباد یونائٹیڈ بھی کوئی ہلکی ٹیم نہیں ہوگی ملتان سلطانز کے لیے. اور جو ابھی افواہیں چل رہی ہیں وہ یہی چل رہی ہیں کہ جی محمد رضوان جو ہیں وہ کپتانی کے لیے بہت سر فہرست ہیں, کیونکہ شاہین شاہ آفریدی کیونکہ T20 کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہیں, اور لیکن لاہور قلندرز کی جانب سے شکست ہوئی. ٹاپ آف دا ٹیبل رہتے تھے پچھلے سیزنز میں, لیکن ناؤ باٹم آف دا ٹیبل آ کے رک گئے. تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب شاہین شاہ آفریدی نے آپ کو لگاتار 2 PSL ٹائٹل جتایا, اس کے بعد جب آپ نیچے آئیں تو اس کی وجہ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قلندر فرنچائز ہے وہ اپنے پلیئرس کی ڈیولپمنٹ تو اچھی کر رہی ہے, پاکستان کو ٹیلنٹ لا کے دیتی ہے گروم کر کے, لیکن جب وہ ایک ٹیلنٹ لے آتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا کچھ غلطی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں. حارث رؤف کی مثال آپ کے سامنے ہے, ابھی شاہین شاہ آفریدی کی دوسری مثال ہے. تو حارث رؤف کا آپ دیکھ لیں کیا اثر ہوا ہے, ان سے سینٹرل کانٹریکٹ ان سے چھین لیا گیا ہے, ٹیسٹ میچز کھیلنے سے انہوں نے انکار کیا تھا, سینٹرل کانٹریکٹ سے ان کو نکال دیا گیا ہے. اب پتہ نہیں ٹیم میں واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اسی طریقے سے شاہین شاہ آفریدی چل رہے ہیں. اب شاہین شاہ آفریدی اگر اپنے ایٹیٹیوڈ پہ کنٹرول نہیں کریں گے, نو ڈاؤٹ اچھے کیپٹن ہیں, 2 مرتبہ PSL کا ٹائٹل جتا چکے ہیں اپنی ٹیم کو, لیکن اب ان کو اپنے ایٹیٹیوڈ پہ کنٹرول کرنا ہوگا. ہر بار جذباتی فیصلے نہیں کرنے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جی آپ کیپٹن ہیں تو آپ جو ہیں وہ 1 ڈاؤن بیٹنگ پہ آ جائیں گے. نہیں, جو آپ کا مین رول ہے آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے. آپ فاسٹ بولر ہیں تو آپ نے فاسٹ بولر رہنا ہے, آل راؤنڈر بننے کی کوشش نہیں کرنی, کیونکہ ہر بالر اچھا آل راؤنڈر نہیں بن سکتا, ہر بیٹسمین اچھا بالر نہیں بن سکتا. جو آپ کی جو اسپیشلٹی ہے آپ اس پہ فوکس کریں, تو اس کی ساتھ ہی آپ ٹیم میں رہ سکیں گے, کپتان برقرار رہ سکیں گے. ادروائز شاہین شاہ آفریدی پہ جو
خطرے کے بادل ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم نیوزی لینڈ سے میچز ہار چکے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایس ایل میں سب سے زیادہ نیچے رہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. رضوان اس وقت جو ہے وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، کیونکہ ملتان کو ایک بار پھر 5 سال سے لگاتار وہ فائنلسٹ میں پہنچا رہے ہیں، اس بار پھر انہوں نے پہنچا دیا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ایک بابر اعظم کی ویڈیو اور ایک پی ایس ایل کی کون جیتتا ہے اس کی ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.